حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا۔ اور بس اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا نا، تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو یہی بتایا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے، مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکہ، خوف، سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے، اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میری اس دنیا میں آنے کا؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ جس طرح تم اللہ کو دیکھے بغیر اسے ہر سو محسوس کر سکتے ہو، اسی طرح اس کی غیبی طاقتیں بھی تو ہر سو تمہیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ تم اللہ پر یقین جتنا کرتے جاتے ہو، اتنا اسے پا لیتے ہو۔ کیا پتہ تمہیں اس کی غیبی امداد کا بھی ایسے ہی یقین کرنا ہو؟ کیا پتہ جتنا تم اس سے غیبی مدد کی امید لگاتے جاؤ، اتنا وہ تمہیں اپنی مدد سے نوازتا جائے۔ پتہ ہے کیا؟ تمہیں یقین کرنا ہوگا، اور غیبی مدد تمہیں خود ہی نظر آ جائے گی۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو، اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے، اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، بس تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے، اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ جس طرح ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر گلی کے بعد پھول آتا ہے، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ٹھیک اسی طرح آپ کی پریشانیوں، آزمائشوں اور مشکل وقت کے بعد اللہ آپ کو راحت بھی دے گا، اور خوب انعامات بھی، جس کو پا کر آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ غم کیا تھا، مشکل کیا تھی، سب بھول جائیں گے۔ بس اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا، اور تم صبر اور یقین کرنا سیکھ جاؤ گے، تب معجزوں کو حقیقت پاؤ گے۔ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ تم نے تو صرف دعا کرنی ہے، تدبیریں اللہ خود نکالتا ہے۔ تمہارا کام تو صرف بھروسہ کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے، اور آنسوؤں سے چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہو،
وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ انسان آخر کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے؟ اللہ کہتے ہیں تیار ہو جاؤ، بس میری مدد بہت قریب ہے۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر انسان کے دل سے آواز آئے، پریشان نہ ہو، اللہ تو ہے نا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھو، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے زبر کے ذرے میں بھی حکمت چھپی ہے، لیکن تم سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو نا، اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو تم، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی چیز تمہیں دے دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اپنے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو نا، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، اللہ سن رہا ہے، انتظار کرنا پڑ رہا ہے تمہیں، مگر پھر بھی تم صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت کا ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو نا تو ممکن کا یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتا ہے۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تاکہ صبر کرو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ جن چیزوں کا ہونا ممکن نہیں ہوتا، مقدر میں آزمائشیں ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ہی آتی ہیں۔ قرآن میں پھر اللہ فرماتا ہے، اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھو۔ اسی لیے اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ آزمائشیں بس وقتی ہیں، اپنے اللہ پر توکل رکھو، بے شک تمہارا رب ہی کارساز ہے اور کافی ہے تمہارے لیے۔